بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے، یعنی اس سیمسٹر کی جو ہے وہ ویڈیو نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دونوں سیمسٹرز کی جو ہے وہ چیپٹرز کی جو ہے وہ آپ کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ہمارے پاس لاسٹ ویڈیو میں نے جو آپ لوگوں کو بریفنگ دی تھی وہ 2 چیپٹرز پر انکلوڈ تھی وہ ویڈیو نا۔ ایک تو تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اور دوسرا سبق تھا ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو آج جس ٹاپک کے بارے میں، جس عنوان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یا ٹیچر آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے تھرو، وہ ہے فرسٹ ہمارے پاس پوم ہے بیٹے کی قربانی، ٹھیک ہے۔ فزیکلی کلاس اور پلس آن لائن کلاس میں پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں ہم، اور میں بتا چکی ہوں کہ بیٹے کی قربانی جو ہے وہ کس پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق جو آپ نے پڑھا اپنی کتاب میں یہ کس پر ہے، یعنی کس پر یہ سبق جو ہے وہ کس پر ڈپینڈ کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس والی ویڈیو میں یہ ہمارا ویک 12 آج اسٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہمارا جو ہے یہ ایک ہم نے جو ہے ویڈیو میں ایک فرسٹ سیمسٹر میں سے اور ایک فائنل سیمسٹر میں، یعنی مطلب مڈ ٹرم میں سے اور ایک فائنل ٹرم میں سے ہم نے ایک چیپٹر انکلوڈ کرنا ہے۔ تو مڈ میں سے تو میں نے لیا ہے جنا بھائی جو ہم اسٹارٹنگ میں پڑھ چکے ہیں آپ اپنی فزیکل کلاس میں، اور دوسرا جو ہے یہ میں نے لیا ہے فائنل ٹرم میں سے بیٹے کی قربانی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے کی قربانی کے جو رائٹ آتھر ہیں وہ ہیں حفیظ جالندری صاحب، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو میں ایک سمری ہے، خلاصہ میں آپ اسٹارٹ کرنا چاہوں گی اللہ کے نام سے۔ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر یہ سمجھ لیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اکرام میں سے ایک نبی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جو زوجہ مطہرہ تھیں وہ تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جو تھی وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو یہ تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہیں وہ ایک صاحبزادے بھی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ فورس کیا یا زبردستی کی اس بات کی طرف کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو آپ کسی بیاباں شہر میں ایک طرف چھوڑ آئیں، کیونکہ میں ان کو اپنے سے قریب نہیں رکھنا چاہتی، ان دونوں کو، ماں بیٹے کو، آپ ان کو میری نظروں سے دور کر دیں اور انہیں ایک ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں میں ان کو دیکھ نہ سکوں یا ان سے میں مل نہ سکوں۔ حضرت پہلی جو ان کی مسز تھی، ان کی جو وائف تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا بتاؤ میں کیا کروں، میں تو خود پریشان ہوں یہ تو۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک بیاباں جنگل شہر میں چھوڑ آئے۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کہاں بے یار و مددگار اکیلا میدان میں تنہا چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت، آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے اور جو ہے مجھے آپ کو جو ہے وہ یہاں چھوڑنا ہے، اور آپ یہاں رہیں گی اپنے بیٹے کے ساتھ اور مجھے جانا ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اکیلا چھوڑ دیا
تو پہلے تو ان کے پاس ایک اس میں ایک سا کھجور کے قریب اور ایک تقریباً پانی کا ایک مشکیزہ تھا ان کے پاس نا، وہ تو تقریباً ایک ہفتے کے قریب ان کا چل گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کو وہ دودھ پلاتی رہیں اور اس میں وہ خود بھی ماشاءاللہ وہ چیزیں کھاتی رہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کی یہ چیزیں جو تھیں وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکیں، اور وہ سا جو ایک سا ان کے پاس کھجور تھی اور ایک مشکیزہ پانی کا جو تھا وہ ختم ہو گیا. بالآخر اس کے بعد وہ جگہ ایسی تھی صحرا بالکل، جہاں آج جو ہے ہم حج کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جہاں خانہ کعبہ آج کل وہ ہے واقع ہے مکہ مکرمہ میں. تو یہ جگہ وہ جگہ تھی بالکل چٹان سی اور بیاباں تھی وہ جگہ، صحرا ٹائپ کی نا، اور اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا. جب پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ کیا نام ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام جو ہے وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ بیچاری کہاں کہاں، یعنی تقریباً 7 میدان تھے، 7 پہاڑیاں تھیں، 7 پہاڑی پہ جو ہے وہ چکر لگاتی رہیں، زمین سے اوپر، آسمان سے، پہاڑ سے نیچے زمین کی طرف، زمین سے اوپر، اور آسمان سے زمین کی طرف، زمین سے اوپر کی طرف. تو یہ اسے کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ کیا ہوا، یہ صفا اور مروہ ہو گیا. یہ صفا اور مروہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم صحیح کرتے ہیں نا، یعنی دوڑ لگاتے ہیں صفا اور مروہ کی طرف. تو یہ 7 چکر کا جو طواف کرتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو یہ سمجھ لیجیے یہ اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کیونکہ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے یہ بات کہی، یعنی یہ اس طرح انہوں نے بھی چکر لگائے تھے اس طرح نا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ سعی جو ہے وہ صفا و مروہ کی طرف کی تھی. تو ان کی جو دوڑ لگی تو وہ یہ دوڑ بھی ہماری جو ہے یہ طواف کی جو ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر کا جو ہم طواف کرتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے اس طرح کیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ کرتی رہیں تو بالآخر انہیں نہیں کہیں بھی انہیں نہ پانی ملا پانی کی، کیونکہ وہ ایک دن جب ان کا یہ ترش کھانا جو تھا وہ سارا فوڈ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ جہاں وہ تھے وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے بہت زیادہ اپنی ماں کو پریشان کرتے رہے، ظاہر چھوٹے سے بچے تھے وہ نہ سمجھ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ چکر لگاتی رہیں لیکن انہیں وہاں کچھ بھی میسر نہیں ہوا. بالآخر وہ واپس زمین کی طرف آئیں اور بہت زیادہ وہ تھیں پریشان تھیں کہ کہیں سے جو ہے وہ کھانے پینے کا جو ہے وہ ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کی. جب انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑنی شروع کی تو آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جو تھا وہ ابلنے لگا، پانی کا چشمہ بہنے لگا. حضرت حاضرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جب پانی کا چشمہ اللہ کے حکم سے بہنے لگا، تو حضرت حاضرہ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے شکر الحمدللہ کا لفظ جو ہے وہ ادا ہوا، اور حضرت حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر انہوں نے خوب دل بھر کے اور خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا. تو یہ جو پانی جو ہے یہ قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور یہ پانی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ آب زمزم کہلاتا ہے. یہ پانی نا جو ابھی ہم لوگ اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ روانی کی صورت میں آب زمزم وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. یہ بہت ہی بابرکت اور پانی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہ چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور حضرت حاضرہ علیہ السلام نے خوب جی بھر کر وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اسی طرح رہیں اور اسی طرح ان کے دن گزرتے رہے، اور ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ کے حکم سے نا انہیں یہ خواب آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ ذبح کرنا ہے، گلا اپنی گود میں لٹا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی گردن مبارک پر چھری پھیر رہے ہیں. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ یا اللہ یہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ میرے حکم کی تعمیل کیجئے، میرے حکم کو پورا کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی ٹائم کے بعد جب واپس ان کی طرف لوٹے، حضرت حاضرہ علیہ السلام کی طرف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا سارا خواب جو ہے وہ سنایا، ویسے ہی ردا سنائی جیسے پورا ایز اٹ از خواب انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ابا جان آپ ویسے ہی کیجئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
خواب میں دکھایا یا خواب میں آپ کو بتایا آپ ویسے ہی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھے وہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ڈسکس کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور میں اس کو اس طرح لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن حضرت علیہ السلام جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مامتا کی حیثیت سے وہ بالکل خاموش، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی مامتا کو بہت زیادہ وہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے وہ خاموش ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو تھا کہ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا تھا خواب کے ذریعے، تو اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بابا جان مجھے میری ہاتھ اور پاؤں پر جو ہے وہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں پر آپ پٹی باندھ دیں تاکہ چھری چلنے میں مجھے کوئی آپ کو دقت نہ ہو اور میری چھری یعنی گلے سے بآسانی ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسے ہی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ اور ان کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور بس یہ قربانی دیکھنی تھی اور یہ مامتا کا ایک جذبہ تھا۔ لیکن وہاں دوسری طرف حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی بہت زیادہ غمگین اور افسردہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بے بس تھیں، کیا کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم، تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی ملحوظ رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ایک بحیثیت مسلمان، لہٰذا کچھ نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے گود میں لٹایا، اسی وقت جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میرے بندے کی اس قدر یعنی میرے ساتھ مخلص ہے اور میرے حکم کو میرے یہ پورا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت ایک مینڈا جو ہے وہ فرشتے کو حکم دیا کہ ایک مینڈا جو ہے وہ زمین پر اتار کے لائیں۔ تو اسی فرشتے کے تھرو جب وہ مینڈا زمین پر آیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا بیٹا ہی لیٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے وہ مینڈا وہاں لٹا دیا۔ لیکن جب انہوں نے جیسے ہی اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے حکم جب ہوا کہ بھائی اب چھری آپ پھیریں، تو وہ مینڈا وہاں لیٹ چکا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ برابر میں تشریف فرما تھے، برابر میں فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برابر میں بٹھا دیا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہاں سے چھری پھیری تو انہوں نے گرم گرم یعنی کہ لہو محسوس ہوا، ایک خون نا، تو پھر جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ پٹی اتاریں، جب انہیں ہوا تو جب انہوں نے پٹی اتاری تو دیکھتے ہیں کہ وہ مینڈا لیٹا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ برابر میں تشریف فرما ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور بے ساختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہوا، اللہ اکبر، شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی یہ صرف سمجھ لیجیے کہ آزمائش تھی اپنے بندے کے لیے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لینا مقصود تھا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد جو تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پھر اس کے بعد سینے سے لگایا اور بہت زیادہ پیار کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اور یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے برگزیدہ انبیاء اکرام میں ان کا شمار فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ قربانی کا جذبہ رکھا کہ قربانی جو ہے وہ کرنی ہے ہر سال ذی الحج میں، حج کے مہینے میں، جس سال حج ہوتا ہے 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ نے یہ 10 ذی الحج کو یہ قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے یعنی ہمارے لیے قربانی کا حکم آیا، اس طرح یہ قربانی کا حکم جو ہے وہ عام ہوا۔ اور نظم میرے پاس تھی حفیظ جھالندری جو اس کے رائٹر آتھر ہیں، بیٹے کی قربانی، ٹھیک ہے۔ پدر بولا، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر کس سے کہتے ہیں؟ باپ کو۔ پدر کہتے ہیں باپ کو، صحیح۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں خود تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، صحیح۔
اچھا اسٹوڈنٹس، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ہمارا اسٹینزا ہے، یعنی یہ 4 لائنوں کا جو پورا باب ہے، پورا بند ہے، پدر بولا سے لے کے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس بند کو پورا، یہ 4 لائنوں پر ایک بند جو مشتمل ہے، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اس کو آپ زبانی یاد کریں گے. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کے ایگزام میں، ٹھیک ہے، ایگزام میں ہوگا یہ شامل. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرت تھے استعاد گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے نہ دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، عجب بشاش تھے دونوں، یعنی کہ دونوں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ دونوں راضی تھے. اور تعمل یا تذبذب یعنی کہ پریشان کچھ نہ تھے دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نے یہ کہا کہ اے باپ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل صابر ہے، اسماعیل صابر ہے اور خدا کے نام بندے پہ تعمیل حاضر ہے، خدا کے نام پہ بندہ تعمیل حاضر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرما دیا اس حکم کی ہمیں تعمیل کرنی ہے، اس حکم کو ہم نے بجا لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ حکم خدا بندی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں شامل ہے. مگر آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیجئے گا. اب یہ حکم جو ہو رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، کیونکہ آپ پٹی باندھیں گے تو یہ کام کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو میرے ہاتھوں پر اور میرے پاؤں پر رسی باندھ دیجیے گا. مبادہ آپ کی صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں. یہ اس لیے اور تھا کہ یہ نہ ہو ایک باپ اور بیٹے کی جو انسیت ہوتی ہے، ایک شفقت اور ایک محبت ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے نہ ہو کہ کبھی میں بے ساختہ آپ سے لپٹ جاؤں، صحیح ہے، اور آپ سے جو ہے وہ میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ اس طرح مت کریں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں پس پش ڈال دوں. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر مبادہ، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اور مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں، ہاتھ تھر رہے ہیں، ہاتھ کپ کپائیں. یہ بات سن کر، پسر کی بات سن کر، پسر کہتے ہیں بیٹا بیٹے کو، ٹھیک ہے؟ پدر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باپ کو کہا جاتا ہے اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی تھی. یہ بات سن کر، یہ رسی اور پٹی جو انہوں نے باندھی تھی اپنے ہاتھوں پہ، اپنے آنکھوں پر، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت پسند فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے تھے. اور ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ بیٹے. جب یہ پوری چیزیں ہو گئیں کہ وہ ان کی گود میں آ کے لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، تو وہ دونوں رب رضائے رب کی رضا میں بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے. اور اب دونوں باپ بیٹے ہو گئے تیار، صحیح ہے. چھری اس نے سنبھالی کیونکہ جھٹ قدموں میں آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا. چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. حلقوم کہتے ہیں حلق کی جمع کو، ٹھیک ہے؟ حلقوم کسے کہتے ہیں؟ حلق کو. چھری جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ حلق پر ہی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چھری حلق پر ہی رکھی جاتی ہے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھی، تو وہاں سے میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ وضاحت دی تھی اس کی کہ جو ہم نے بھی واقعہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے جب فرشتے کے ذریعے مینڈا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا، بلکہ اس مینڈے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا گیا. تو یہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ چھری جب پتھر پر رگڑی، ہاتھوں کو حلقوم پر رکھا، اور زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. یعنی آسمان بالکل خاموش تھا. ساکن کہتے ہیں خاموش کو. ساکن کسے کہتے ہیں؟ خاموش کو. ایک خاموشی تھی، یعنی موسم بہت سوگوار تھا اور موسم میں بہت زیادہ انوائرمنٹ جو تھا وہ بہت زیادہ افسردہ تھا، غمگین تھا، کیونکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہو رہا تھا اور بس اللہ تعالیٰ کے حکم تھا. تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیں کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ تو بس اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ محبت کا نظارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا کہ اس سے پہلے، پیشتر کہتے ہیں پہلے کو، کہ اس سے پیشتر یعنی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ہم نے یہ نظارہ، حیرت کا نظارہ. حیرت تھی نا، یہ بہت زیادہ شاک فل تھا ہمارے لیے کہ کوئی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں.
لیکن وہ چونکہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کے ایک منتخب کیے ہوئے چنے ہوئے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ حکم ان کے لیے ایک آزمائش تھی، اللہ کی اپنے برگزیدہ نبی کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، چونکہ ان دونوں میاں بیوی کو اس امتحان سے گزارنا تھا کہ وہ بے گھر ہوئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ جب وہ بے یار و مددگار، جب ان کے شوہر ان کو ایک بیاباں جنگل میں چھوڑ آئے تو یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا، یعنی امتحان مقصود تھا اثار و جرات کا۔ جرات کہتے ہیں بہادری کو، ٹھیک ہے، اثار قربانی دینا، کسی کے لیے قربانی دینا اثار، جرات کہتے ہیں بہادری کو، ٹھیک ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کو ایک امتحان لینا مقصود تھا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل علیہ السلام نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں کیا فرمایا تھا؟ ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ ذبیح کہتے ہیں ذبح کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذبح کرنے والا، ذبیح اللہ، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لقب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، جس طرح اور بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے، وہ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو اس کی جو تھی وہ بریفنگ میں نے آپ کو دے دی، اور دوسری بات انشاءاللہ تعالیٰ اسسمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی، اسسمنٹ بھی اس کا آپ کو میں دوں گی، اکارڈنگ ٹو اسسمنٹ بیٹا آپ تیاری کیجیے گا اپنے ایگزام کی۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا نام میں نے آپ کو جو بتایا اس چیپٹر کا فرسٹ پیراگراف، جو اس پوم کا جو فرسٹ پیراگراف ہے جو 4 لائنوں پر مشتمل ہے، ایک بند آپ کہہ لیجئے، تو وہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، وہ کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ آپ نے بس زبانی یاد کرنا ہے، اس کو لازمی اپنانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اور مشکل الفاظ میں تھوڑے سے اس کے بتا دیتی ہوں، وہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ دوسری بات، اس چیپٹر کو میں پھر آپ کو شروع سے بھی یہ کہتی آئی ہوں، فزیکلی کلاس میں بھی اور ویسے بھی آن لائن میں بھی، کہ اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں، گھر پہ روزانہ لے کر بیٹھیے، اس کو روزانہ ریڈنگ کرنی ہے، اور پلس آپ کے جو مشکل ورڈس ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈس انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہے تو اپنی مدر سے یا اپنی کسی بھی جو آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے ہیلپ لیں، اور دوسری بات نہیں سمجھ میں آ رہا تو ٹیچر سے لازمی اسکول آ کے ڈسکس کریں۔ اچھا، بیٹے کی قربانی جو ہے، یہ اس کی جو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جو یہ مشکل الفاظ ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں، یہ تو خیر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دوسری بات، آپ کے کانٹینٹ جو آپ کو ملا ہے اس میں بھی موجود ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو پرابلم ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اسکول بھی آ سکتے ہیں، اگر کوئی بھی پرابلم ہو کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے تو اسکول آ کر ضرور اپنی ٹیچر سے کنسلٹ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیٹے کی قربانی کا مرکزی خیال اور تشریح میں آپ کو بتا دوں کہ تشریح جو تھی وہ اس چیپٹر کی یہ ڈیفیکلٹ ورڈس اور پلس میں نے آپ کو بریفنگ دوبارہ اس کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جو تھی تشریح، فرسٹ آپ نے پیراگراف تو لازمی اس کا بند جو میں نے آپ کو بتایا وہ لازمی یاد کرنا ہے، زبانی کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ زبانی آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشریح جو آئے گی وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ تشریح کے ساتھ آپ نے حوالہ لازمی یاد کرنا ہے، حوالہ بحوالہ مصنف، حوالہ بحوالہ مصنف ضرور یاد کرنا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ حوالہ ہماری اردو کی کتاب سریر خامہ جو ہے، اردو ادب کی کتاب سریر خامہ سے لیا گیا ہے، اور اس شعر کے شاعر جو ہے وہ حفیظ جھالندری ہیں۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ آپ کے کانٹینٹ میں موجود ہے، اکارڈنگ ٹو یور کانٹینٹ آپ نے پریپریشن کرنی ہے اپنے ایگزام کے حوالے سے، اور اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ حوالہ بحوالہ مصنف آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کے آتھر کون ہیں، شاعر اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، مس نے ہمیں کیا بتایا تھا، یہ سب باتیں آپ کی ذہن نشین اچھی طرح ہونی چاہیے، پھر آپ پیپر دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تشریح میں آپ کو بتا دوں، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پہ بندہ بے تعامل حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو تشریح ہے آپ کی، یہ والی تشریح جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح اس کی پریپریشن کرنی ہے، اور آئی تھنک یہی تشریح آپ کی کانٹینٹ میں موجود ہے۔ اس والے شعر کی آپ نے، اور خدا کے نام پہ بندہ بے تعامل حاضر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کے لیے ارشاد فرما دیا، ہمیں ہر حال میں اسی کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کا حکم ہر حال میں ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے، اس کا حکم ہمیں ہمیشہ مقدم رکھنا ہے، ہر بات سے، ہر چیز سے آگے۔ تو کوشش کریں کہ یہ چیز، یہ جو میں نے آپ کو ابھی شعر پڑھ کر سنایا،
اس کا جو ہے وہ حوالے کے ساتھ اور مصنف کے حالات کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے مجھے بتائیں گے حوالہ، اور پھر آئے گی تشریح. اس کی تشریح جو کانٹینٹ میں آپ کو موجود ہے، اپنی اس کی تشریح کو پھر ویسے ہی آپ نے اپنی طرح یاد کرنا ہے اور پھر ایگزام میں لکھنا ہے. اچھا، فرسٹ یہ ہمارا تھا فائنل میقات دوم کا جو فائنل سبق تھا ہمارا تھا یہی بیٹے کی قربانی، اور دوسرا جو سبق ہمارے پاس ہے وہ ہے جنا بھائی. ٹھیک ہے، جنا بھائی جو ہے میں بتا دوں ایک عظیم باپ. صحیح ہے. ہندوستان میں کچھ ایسے علاقے بھی تھے جن کے ارد گرد سیاسی انتشار کا کوئی دباؤ نہیں تھا. کچھ ایسی علاقے تھے پہلے دور میں ہوا کرتے تھے، اور کاٹھیا واڑ کی ریاست ایک گونڈل، ایک کاٹھیا واڑ کی ریاست ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اور ان میں ایک ایریا ایسا تھا، اس ریاست کا ایک نام تھا گونڈل. وہ گونڈل نامی علاقے سے یعنی مشہور تھی. ٹھیک ہے، علاقوں میں شامل تھی. صدر مقام گونڈل جو تھا وہ ریاست کا سب سے بڑا شہر تھا. ایک شہر تھا یہ سمجھ لیں. ایک گونڈل جو ہے وہ ایک ریاست جو تھی وہ ایک شہر تھا، مگر بیشتر آبادی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. دیہات میں آبادی تھی اور انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے وہاں کے لوگ. صحیح ہے. ان کی دنیا جو تھی وہ محدود تھی، اور بیل گاڑیوں میں اس زمانے میں ان کے لیے اہم ترین صرف بات جو تھی وہ صرف گونڈل کی وسعت ہی تھی. ان دیہات میں سے ایک گاؤں تھا، اس کا نام پانیلی تھا. یعنی ان دیہات میں جو ایک نام تھا دیہات کا وہ تھا پانیلی. تو یہ جنا بھائی کی جو پوری کہانی ہے نا وہ صرف پانیلی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پانیلی سے شروع ہو رہی ہے کہ پانیلی گونڈل ایک بڑی ریاست تھی، اور اس ریاست کا بھی ایک گاؤں تھا، دیہات تھا، اس کا نام پانیلی تھا، جہاں جنا بھائی رہا کرتے تھے. اور جبکہ 1857 کی بغاوت بڑے پیمانے پر انگریزوں کی سیاسی مخالفت کا روپ دھار رہی تھی، اور پانیلی کی آبادی 1000 سے بھی کم تھی. اس چھوٹے سے گاؤں میں پونجا بھائی نامی ایک جفاکش رہتا تھا. پونجا بھائی پانیلی کے ان افراد میں سے تھے جن کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور کھیتی باڑی نہ تھا. ان کی صرف چند کھڈیاں تھیں. کھڈیاں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہیں؟ جن پہ یعنی قالین بنا کرتا تھا میرے خیال سے. کھڈیاں وہ ہوتی ہیں جن پر وہ رات گئے تک قالین بنتے رہتے، اور اپنی مدد کے لیے انہوں نے کچھ ملازم بھی رکھے ہوئے تھے. اور ان کھڈیوں پر معمولی قسم کا کوئی کپڑا سا بنا جاتا، اور جس کی فروخت سے انہیں اتنی رقم مل جاتی تھی کہ پانیلی کے کھاتے پیتے گھرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان کی فیملی کا ایک بزنس چل رہا تھا، قالین بننے والے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. پونجا بھائی کے 3 بڑے بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اور ان میں سے کافی ڈفرینٹ نام تھے. ایک تو نتھو بھائی، جو پہلے زمانے میں وہاں دیہات میں اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے، وہی نام ان کے بہن بھائیوں کے بھی تھے کہ ولجی بھائی، نتھو بھائی، اور ایک بیٹی ان کی منبائی تھی. اور یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. وہ ہندوستان کی پہلی بغاوت سے چند سال پہلے 1850 کے لگ بھگ ڈیش میں پیدا ہوئے تھے، اور اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ حوصلہ مند تھے. ان کی نوجوان امنگوں اور حوصلے کے لیے پانیلی کی وسعت ناکافی تھی، اور جہاں زندگی کی تمام تر گردشیں ایک معمولی سے باہر کے گرد محدود تھیں، جہاں ابھرنے اور آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہ تھا، اور گاؤں کے کنویں پر بے بنیاد افواہیں اور قیاس آرائیاں ہی لوگوں کا وہاں کیا ہوا کرتی تھیں، سب سے بڑی تفریح ہوا کرتی تھی لوگوں کے لیے. جو جہاں سے بات سنی انہوں نے وہاں لیک کر دی، اور بس اسی طرح تفریح کرنا. ٹھیک ہے. اور گونڈل جو تھا چونکہ وہ بہت بڑا شہر تھا، اور وہاں کی زندگی بہت زیادہ ہنگاموں سے پر تھی، اور وہاں بہت بڑے بڑے تاجر بھی رہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ پانیلی میں اپنی زندگی کیوں برباد کرتے رہیں، اور اپنے بھائیوں اور خاندان کے ساتھ ان دستی گھرگوں کے تانوں بانوں میں الجھے رہیں. یہ تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے جن میں کوئی عظیم شے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ گونڈل جیسے بڑے شہر میں جا کر کوئی کام کرنا چاہتے تھے، اور جنا بھائی تجزیاتی ذہن کے مالک تھے. وہ جذباتی اعتبار سے بہت بڑے محتاط واقعہ ہوئے ہیں. جلد باز کسی تجارت میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے. ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ اسے برباد کر سکیں. کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کاروبار شروع کیا جائے جس میں رقم ہمیں جلد واپس مل جائے. چونکہ وہ قالین بنا کرتے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے، لیکن اپنے بھائیوں سے زیادہ ہوشیار اور بہت فعال مند تھے. اور انہوں نے پھر ایسا سوچا کہ یہاں سے یہ تو ایک دیہات ہے اور یہاں ہماری زیادہ انکم نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا کاروبار ہمیں شروع کیا جائے جہاں ہمیں دگنی قیمت پہ ہمیں منافع مل سکے اور پیسے مل سکیں. تو اور رقم بھی ہماری جلد از جلد جو ہم نے یہاں انویسٹ کیا ہے پیسے جس کاروبار میں، وہ ہمیں رقم واپس جلدی مل سکے. تو ان کی قابلیت اور محنت کے سبب جو ہے وہ خوب تجارت چل نکلی، اور چند مہینے بعد وہ گونڈل سے پانیلی واپس آئے. ان کے باپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ بیٹے نے اپنے شہر میں خاصا منافع کمایا ہے. زندگی کی پرانی قدروں کے مطابق جو تھے، ان کی خواہش تھی کہ بیٹے نے اتنے مختصر سے عرصے میں تجارت کے میدان میں
جو کامیابی حاصل کی وہ اس پر پوری توجہ دیتے رہے. اس کے علاوہ ان کے ماں باپ چونکہ ضعیف ہو گئے تھے اور انہیں اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹی کی طرف سے کی شادی کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے, اور اس لیے ان کی اب صرف یہ خواہش تھی کہ سب سے چھوٹے بیٹے بھی شادی کے لیے ہاں کر دیں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, اپنے ان کے پیرنٹس نے انہی کے لیے, ان کی جو ایک برادری سسٹم پہلے ہوا کرتا تھا جیسے کہ ابھی بھی کچھ فیملیز میں ہوتا ہے, تو اسماعیلی خواجہ برادری جو تھے کسی معزز خاندان میں شمار ہوا کرتا تھا اس دور میں, تو ماں باپ نے بہو کی تلاش شروع کر دی ان کے لیے, جنا بھائی کے لیے. اب جنا بھائی گونڈل سے واپس جانے سے پہلے ان کے پیرنٹس کا یہ تھا کہ ان کی شادی کر دی جائے. اس تلاش میں ادھر ادھر بھی گئے اور آخرکار پانیلی سے تقریباً 10 میل دور ڈھرفا نامی گاؤں میں ایک کھاتے پیتے خواجہ اسماعیلی برادری خاندان کی لڑکی جس کا نام مٹھی بائی تھا, ٹھیک ہے, پہلے ایسے ہی نام ہو سکتا ہے ان کی فیملیز میں رکھے جاتے ہوں گے, تو انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی اور مٹھی بھائی کے والدین نے بھی رشتہ منظور کر لیا. اور 1874 کے لگ بھگ ڈھرفا میں جنا بھائی اور مٹھی بھائی جو تھے وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے. صحیح ہے. گونڈل میں جنا بھائی کی تجارت جو تھی وہ خوب چمکی اور انتھک محنت اور کام کی لگن ان کی نس نس میں سمائی ہوئی تھی. ماشاءاللہ وہ محنتی تو تھے اور ان کا یقین تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے, اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو پوری تندہی, یکسوئی اور یکسوئی کے ساتھ مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا چاہیے. جب تک ہمیں اس مقصد کا حصول نہیں مل جاتا تو ہمیں اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پوری تندہی کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی جان صرف کر دی. انہیں آرام طلبی اور کاہلی سے چڑ تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلوص مقصد اور جاں فشانی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری عناصر ہیں. جلد ہی گونڈل بھی ان جیسے جواں ہمت اور اولو العزم شخص کے لیے سکڑ کر ایک چھوٹا سا شہر بن گیا. صحیح. پھر انہوں نے سنا کہ ممبئی کے بارے میں کہ ممبئی کے بارے میں جب سنا کہ وہاں ہن برستا ہے. ہن کہتے ہیں دولت کو. ہن کسے کہتے ہیں؟ دولت کو. ہن. چونکہ ممبئی بھی انڈیا کی ایک ریاست ہے اور بہت بڑا شہر ہے, تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ہے وہ ہن برستا ہے. ممبئی کے بارے میں جب جنا بھائی نے یہ سنا تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے گھر میں ڈسکس کیا اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے والدین سے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ مجھے ممبئی موو ہو جانا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جب تجارت پیشہ لوگ وہاں خوب پیسہ کما رہے ہیں, اور ممبئی کے علاوہ انہوں نے پاکستان سے کے شہر کراچی کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سنی, اور جو ایک اہم بہت پہلے تو آپ کو پتہ ہے کراچی بندرگاہ تھا ہمارے پاکستان کا اور تجارتی مرکز بنتا جا رہا تھا. انہوں نے گونڈل چھوڑ کر ممبئی یا کراچی میں کاروبار کرنے کا ارادہ کر لیا. کس نے؟ جناب بھائی نے. یا تو ممبئی یا پھر کراچی. اگرچہ وہ ممبئی کے میں کاروبار کے متعلق سوچتے, تاہم قسمت انہیں خاندان سمیت کراچی لے آئی. اگر وہ ممبئی کے بارے میں سوچ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کراچی موو ہو گئے, اور جناب بھائی کا خاندان کراچی میں اس طرح آباد ہو گیا. انہوں نے کراچی جیسے عظیم شہر جس کی آبادی اس وقت تقریباً 50,000 کے قریب تھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس زمانے میں کراچی قابل ذکر ایک علاقہ ہوا کرتا تھا, میٹھا در اور یہ کھارا در, ٹھیک ہے, اور جہاں کھلے سمندر میں قسمت آزمائی کرنے والے ماہی گیر دھوپ میں مچھلی خشک کرتے, جسے بعد میں سمندر کے کنارے قطار در قطار گوداموں میں لا کر انہیں جمع کر لیا جاتا. اور اسی طرح دوسری بستی تھی کراچی کی ایک میٹھا در اور کھارا در, صحیح ہے, جہاں کچے مکانوں کی بہت زیادہ افراد تھی اور گلیوں میں بحر عرب کے نمکین اور بدبودار پانی جمع رہتا تھا. کراچی کی دوسری بستیاں میٹھا در اور صدر تھیں. در بیٹا بیسکلی در جو ہے وہ کہا جاتا ہے دروازے کو, ٹھیک ہے, اور میٹھا در میں جو تھا وہ لیاری اور ملیح ندی کے قرب کی وجہ سے 2-4 ہاتھ گہرے کنویں کھودنے پر میٹھا پانی نکل آتا. اور صدر میں برطانوی فوج کی باریکیں تھیں اور صدر کے آس پاس فوجی چھاؤنی کا علاقہ تھا. جناب بھائی نے نیونہام روڈ کھارادر کی ایک بلڈنگ کا ایک حصہ کرائے پر لے لیا جس میں 2 کمرے تھے, اور اس بلڈنگ میں وہ بہت سے تاجر, ان کے علاوہ بھی اور تاجر تھے, وہ بھی رہتے تھے, اور ان میں سے کچھ گجرات, کاٹھیا واڑ اور کچھ کے رہنے والے تھے. بلڈنگ چونکہ چونے کی بنی ہوئی تھی, کس کی؟ پتھر اور چونے کی بنی ہوئی تھی بلڈنگ, اور اس میں لکڑی کے تختوں کا فرش اور چھت تھی. جناب بھائی پہلی جو ہے وہ منزل پر رہتے تھے. ان کے کمروں کے سامنے لوہے اور لکڑی کے تختوں کا ایک بالکنی بھی تھی, اور وہ رات کو چارپائی بچھا کے سو جایا کرتے تھے, اور اس جگہ بیٹھ کر تازہ ہوا سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے. صحیح ہے. کمروں اور بالکنی کا رخ جو تھا وہ مغرب کی جانب تھا, جو کراچی میں سمندر کی خنک ہوا کا لطف اٹھانے کے لیے بہترین سمت تھی. یہ تو خیر ایک پوری ایک لوکیشن ہے جو انہوں نے گھر لیا, جو 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر تھا, اس کا پورا ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اس طرح, ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد جو تھے جناب بھائی، انہوں نے کھارادر اور کچھ بیوپاری بینکاری کا بھی کام کرتے تھے. سندھ بلوچستان اور پنجاب کے تمام تجارتی مال جو تھا وہ کراچی کی بندر سے باہر جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور بینکاری کی مناسب سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تاجروں کے لیے روپے پیسے کا لین دین ہوتا تھا. بہت سے لوگ ان تاجروں کے پاس اپنی رقم جمع کرا دیتے تھے اور یہ تاجر موجودہ زمانے کے بینکوں کی طرح کام کرتے تھے. اگرچہ اس وقت جدید بینکاری کے اصول کا وجود نہ تھا، تاہم لوگ بڑے دیانتدار تھے اور انہی کی زبان پر سارا کاروبار چلتا رہتا تھا. جناب بھائی بھی اسی فرم میں ایک فرم کراچی میں تھی ان کی، اور کراچی خصوصاً کھارادر کے لوگ اور تاجر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے. پوری کہانی کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ممبئی بھی چھوڑ کر، جبکہ ممبئی ایک جو ہے وہ انڈیا کی ایک ریاست تھی، وہاں سے بھی وہ موو ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے اپنی فیملی سمیت جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تو انہوں نے ایک بینکاری کا کام اسٹارٹ کیا اور یہاں وہ ماشاءاللہ خوب پھلے پھولے. اور کراچی کے بہت پرانے ایریاز ہیں یہ میٹھا در اور کھارادر، تو یہاں انہوں نے پہلے تو کرائے پہ لے لیا، پھر پیسوں کی ماشاءاللہ خوب فراوانی ہوئی، کاروبار تجارت ان کی خوب چمکی، تو انہوں نے پھر یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کیا. اور کاروبار جب خوب چمکا تو ان کی اسی طرح کافی یعنی مطلب بزنس اپنے یہاں کرتے رہے اور یہیں سے انہوں نے کراچی سے خوب کمایا. اچھا یہیں میں اس سبق کا اختتام کرتی ہوں. یہ مکات دوم کا ہمارے تقریباً لاسٹ ویڈیو میں ہمارے 2 چیپٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس ویڈیو میں یہ میری ویڈیو نمبر 2 ہے، اور اس میں بھی ہم نے تقریباً 2 چیپٹرز کا الحمدللہ ہم نے اس میں میں نے ڈسکس کر لیا، آپ کو بتا دیا. اس میں آپ کو بتا دوں کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیجئے گا، کانٹینٹ میں آپ کے الفاظ معنی ہیں، آپ کو مشکل الفاظ کے معنی زبانی یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور سوالات و جوابات اس میں جو میں نے کروائے تھے وہ بھی ہے. اور اسسمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو اسسمنٹ میں نے پریپیئر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. اس کا حصہ الف آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ کویسچن جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے اسکول میں وہ ہے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے. کثیر الانتخابی سوالات ہیں. مدینے میں ڈیش نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی. آپشن آپ کے پاس بنو ہاشم، بنو سلمہ، بنو عباس. سیکنڈ ہے آپ کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے ڈیش نہ پھیرنا، نامراد واپس بامراد، ٹھیک ہے. تیسرا ہے آپ کے پاس انہیں ڈیش اور کاہلی سے چڑ تھی، سفارش، سستی، آرام طلبی. اور 4 ہے آپ کے پاس گونڈل میں جناب بھائی کی ڈیش خوب چمکی، تجارت، نوکری یا قسمت. نمبر 5 ڈیش کی آبادی 1000 سے کم تھی، گونڈل، کاٹھی ایوارڈ اور پانی لی. حصہ الف تو میں نے ایم سی کیوز کا آپ کو بتا دیا. یہ ٹوٹل ہماری 4 ویڈیوز اگر اردو کی ہوں گی تو 2 چیپٹرز پر ڈسٹریبیوشن اس کی، اور دوسری بات کہ ایم سی کیوز میں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تمام چیپٹرز میں سے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے دونوں ٹرمز میں انکلوڈ ہے نا چیپٹرز، اسی میں سے میں نے لیے ہیں تقریباً 5 ایم سی کیوز. 30 آپ کے پاس ایم سی کیوز ٹوٹل 30 ہوں گے. حصہ بے آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے. ساکھ، وضع قطع. تیسرا ہے طرز عمل. مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. نمبر 1 بھرم رکھنا، مراسم، قنات. مندرجہ ذیل بند کی تشریح بمائے حوالہ شاعر و نظم لکھیے. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پہ بندہ پہ تعمیل حاضر ہے. اس کے بعد ہے نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ڈیش، یہ بلینکس بیٹا اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ، اور آپ نے یہ بلینکس فل کرنی ہے اور یاد کرنی ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا ڈیش دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ڈیش، خدا کے حکم سے ڈیش بھرتا ہوں. سوال نمبر 5 ہے نظم بیٹی کی قربانی کا مرکزی خیال بحوالہ شاعر و تحریر کیجیے، ٹھیک ہے. اس چیپٹر کا مرکزی خیال آپ نے یاد کرنا ہے. اور سوال نمبر 6 آپ کے پاس ہے لانگ آنسرز ہیں یہ، ٹھیک ہے. سوال کا جواب مکتوب ہے مجھے. نمبر 1 ہے کراچی میں جناب بھائی نے کس جگہ رہائش اختیار کی اور ان کا گھر کس قسم کا تھا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بھی بتایا اس چیپٹر میں کہ میٹھا در جو ہے اور کھارادر یہ کراچی کے اولڈ ایریاز میں سے ہیں، صحیح ہے، اور انہی علاقوں میں جناب بھائی نے رہائش اختیار کی تھی. سیکنڈ کویسچن آپ کے پاس مصنف کو آئی ایس پی آر کی عمارت دیکھ کر مایوسی کیوں ہوئی. نمبر 3 ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا. یہ اس ویڈیو کا بیٹا اسسمنٹ تھا. اسی اسسمنٹ کے مطابق آپ لوگ تیاری کریں اپنی. اور دوسری بات یہ کہ اپنے فرینڈ سرکلز میں جو ہے وہ اس ویڈیو کو کہیں کہ دیکھیں، لازمی دیکھیے اس ویڈیو کو اور اس سے استفادہ حاصل کریں. پاز کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور غور سے دیکھیے گا کہ مس نے کیا بتایا ہے اور اسی کے مطابق اپنی ایگزام کی تیاری رکھیے. اور کوشش کیجئے کہ اچھی طرح جو کانٹینٹ آپ کو اسکول سے پرووائڈ ہوا ہے اچھی طرح اس کو سرچ آؤٹ کریں اور اچھی طرح دیکھیں کہ مس نے کیا بتایا ہے اور مس کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے.